اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81 سورہ الانعام۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ ان معبودان باطلہ سے کیوں خوف زدہ ہو سکتا ہے، کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہے، اللہ کیوں خوف زدہ ہوگا ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا کر رکھا ہے، جبکہ اللہ نے تم پر اس شرک کی کوئی ایویڈنس نہیں اتاری ہے آسمان سے۔ اب تم ہی جواب دو۔ سو ہر دو فریق، ہر دو گروپ میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ہر دو گروپوں میں سے زیادہ عذاب کا حقدار کون ہے؟ یا بتوں کی پرستش کرنے والا ہے یا اللہ کی عبادت کرنے والا ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن یعنی آخرت میں بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور اللہ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہم السلام عطا کیے، اور اللہ نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور اللہ نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور اللہ اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار اور قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور السعی اور یونس اور لوط کو بھی اللہ نے ہدایت سے شرف یاب فرمایا تھا، اور اللہ نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو اللہ تعالیٰ ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں اپنے لطف خاص سے اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راستے کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک اللہ نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم مقرر کر دیا ہے جو اللہ سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس اے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ان کی فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء و رسول کے فضائل و کمالات ایک جگہ ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی یعنی ہدایت عطا کرنے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسے قدر جاننا چاہیے تھا، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کی کہ الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ آپ فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو سمجھا کے ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ خرافات ہوتا اپنے فضول خیالات پہ۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن کریم، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو، اور سیکنڈلی ساری دنیا میں اس کے آس پاس والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں گے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے کہ تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں سے بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اس وقت بھی نازل ہوئی ہوں گی جب مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرا تھا رسول اللہ کے لاسٹ پیریڈ میں، تو وہی لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی ہوتی ہے بول کے، وہ اس جھوٹے کے لیے جس کو جنگ یرموک میں مار دیا گیا تھا، اور وہ حبشی جو تھے جو حضرت سیدنا حمزہ کو مارے تھے نا بھالے سے، انہیں چ مارے مسلمہ کذاب۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا، اور مال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ جو تم مال و اولاد جو تمہارے پاس تھی وہ سب تم پیچھے چھوڑ کے آؤ گے، اللہ کے پاس اکیلے آؤ گے، تنہا، کچھ بھی نہیں ہوں گا ہاتھ میں، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کے بارے میں تم یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک
آپسی تعلقات وہ بھروسہ کٹ گیا، منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے، چلے گئے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے یعنی کاٹ کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو ایک حساب و شمار کے لیے یعنی رات دن کا شمار کرنے کے لیے، اور کچھ حساب ہے جو دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ حساب کے لیے، یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے جنگلوں اور دریاؤں کی اندھیرے میں راستے پا سکو۔ اس کے ڈائریکشن، اس کا علم جو جانتے ہیں نا تاروں کا، اس سے اولا راستے فائنڈ آؤٹ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ستارے بنائے۔ بے شک اللہ نے علم رکھنے والوں والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ یعنی ایک سپرم سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے یعنی ایک رہنے کی جگہ ہے زمین، اور ایک جائے امانت یعنی مراد ماں کا پیٹ، ماں کا رحم، اور دنیا ہے، اور یا دنیا اور پھر اس کے بعد خبر ہے۔ بے شک اللہ نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر اللہ نے اس بارش سے ہر قسم کی غذا نکالی، پھر اللہ نے اس سے سرسبز کھیتیاں نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، یعنی جو دانے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو اوپر سے پیوست کر دینا ہے، تھوڑا ڈیپی جو گاڑ دیتے ہیں وہ پیوست کر دیے ہوئے دانے پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ اور کھجور کے گھابے سے لٹکے ہوئے گچے، کھجور کا جو گچا ہوتا ہے اس کا گھابا ایک ڈالی رہتی نا، اس کے ساتھ پورے چھوٹے چھوٹے پہلے پھول آتے، گچے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ انگور اور کھجور زیتون ایک جیسے نہیں لگتے دیکھنے میں دور سے، انار بھی پیدا کیے، آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے میں اور اس کے تاثیر میں، اثر میں الگ الگ ہے۔ انار کھائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، انگور کھائے تو اس کا تو الگ فائدہ ہوتا ہے، اس طرح سے زیتون کا الگ فائدہ ہے۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و عقل کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیے، یعنی جنا بولے اللہ کو لڑکے بھی ہے لڑکیاں بھی ہے، ایسا اپنی عقل کے حساب سے گھڑ لیے انہوں نے۔ اور وہ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے، جو یہ اس سے اللہ کے متعلق کہتے پھرتے ہیں، کرتے پھرتے ہیں۔